السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. واجب الاحترام اور قابل قدر علماء کرام، حاضرین گرامی، سامعین محترم، آپ حضرات اس عظیم الشان اجتماع کے اندر تشریف لائے ہیں، دین کی محبت لے کر، اللہ اور اس کے رسول کا پیار لے کر، علماء کرام، وارثین انبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر و محراب کے وارث علماء، دعات اور خطباء، ان کے بیانات سننے کے لیے اللہ رب العزت آپ کا محبت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ یہ آنا قبول فرمائے، اور جو کچھ یہاں آپ سنیں گے اللہ تعالی سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آپ انشاءاللہ العزیز ہمارے خطباء اور واعظین کے بیانات سنیں گے۔ میں آپ کے سامنے دو ایک چیزیں رکھنا چاہتا ہوں جنہیں انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ دین اسلام یہ علم اور عمل کا دین ہے، یہ کوئی موروثی چیز نہیں کہ انسان کسی ماحول میں پیدا ہو جائے تو وہ یہ سمجھے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر انسان مسلمان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے یہ تو کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان زادہ ہے، مسلمان کا بیٹا ہے اور یہ نسلی مسلمان ہے، لیکن اصلی اور حقیقی مسلمان انسان اس وقت بنتا ہے جب وہ اسلام کا علم حاصل کرے اور صحیح اسلام کے اوپر عمل کرے۔ مسلمان کے گھر پیدا ہو جانے سے انسان صحیح مسلمان نہیں بنتا۔ اس لیے اسلام جو ہے یہ علم اور عمل کا دین ہے۔ سب سے پہلی چیز دین اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ اور کس چیز کا علم؟ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں اسی چیز کا حکم دیا ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کلمے کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھتے، کلمہ پڑھتے تو ہیں لیکن اس کی حقیقت کو نہیں جانتے کہ کلمہ پڑھ کر انسان کیا اقرار کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ کیا عہد کرتا ہے، اس چیز کو نہیں سمجھتے اور بے سمجھے کلمہ پڑھتے ہیں۔ بلکہ افسوس تو یہ ہے کہ بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کو کلمے کے الفاظ تک نہیں آتے، وہ کلمے کے الفاظ تک پڑھنا نہیں جانتے، مفہوم تو کہاں رہا، اس کے الفاظ سے بھی وہ واقف نہیں ہے، ایسے بھی بہت سارے ہیں۔ اور آپ کہتے ہوں گے کہ شاید یہ دیہات کی بات کر رہا ہے، دیہاتی ماحول کے اندر ایسا ہوتا ہے، دیہات میں بھی بڑی جہالت ہے۔ افسوس یہ ہے کہ بہت سارے پڑھے لکھے ایسے ہیں جن کو کلمے کے الفاظ تک نہیں آتے۔ ہمارا واسطہ پڑتا ہے پڑھے لکھے جاہلوں کے ساتھ جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں لیکن دین کی الف بے سے بھی وہ واقف نہیں ہوتے، کلمے کے الفاظ نہیں آتے، کلمے کا مفہوم نہیں معلوم، کلمے کا معنی نہیں جانتے۔ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کا علم ہونا چاہیے، بصیرت ہونی چاہیے انسان کو کہ لا الہ الا اللہ اس کا معنی کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ سارا جہان، یہ ساری کائنات جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، اسے بنانے والا کون ہے؟ ہر انسان یہ کہے گا کہ اس کائنات کی ہر چیز بنانے والا اللہ رب العزت ہے۔ هل من خالق غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی ہے بنانے والا؟ کوئی نہیں، سب کچھ اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ اور اس کائنات کے اندر جب بنایا اس نے ہے تو حکم بھی اسی کا چلتا ہے، الا لہ الخلق والامر، اللہ رب العزت نے سب کچھ بنایا ہے اور حکم بھی اللہ رب العزت کا اس کائنات کے اندر چلتا ہے۔ اسی کے حکم سے سورج طلوع ہوتا ہے، اسی کے حکم سے چاند منزلیں طے کرتا ہے، مہینے میں سفر پورا کر کے پھر طلوع ہوتا ہے، اسی کے حکم سے دن اور رات کا آنا جانا ہے۔ یہ ہر چیز اللہ رب العزت کے حکم سے ہو رہی ہے، اسی کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، بادل آتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، زمین پیداوار دیتی ہے، غلہ اناج اور دوسرے پھول اور پھل پیدا کرتی ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، یہ سب بنایا اللہ رب العزت نے ہے اور اس کو چلا بھی اللہ رب العزت رہا ہے، اس کو اللہ رب العزت چلا رہا ہے۔ اور انسان کو بھی اللہ نے بنایا ہے اور انسان کی ضرورتیں مہیا کرنے والا بھی اللہ رب العزت ہے، انسان کو بنانے والا بھی اللہ ہے، اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا، مہیا کرنے والا، عطا فرمانے والا بھی اللہ رب العزت ہے۔ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے وہی ان کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر چلنے والے کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اور هَلْ مِن خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کیا اللہ کے سوا اور کوئی ہے جو تمہیں رزق دینے والا ہو؟ اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے۔ یہ حقیقت ہے جو انسان کو معلوم ہونی چاہیے، انسان کو اس حقیقت کا علم ہونا چاہیے کہ کائنات کو بنانے والا بھی اللہ رب العزت اور کائنات کے اندر حکم بھی اسی کا چلتا ہے اور ہمیں بنانے والا بھی وہی ہے اور ہماری ضرورتیں بھی وہی پوری کرتا ہے۔ تو اب جب بنانے والا وہ ہے، کھلانے والا وہ ہے، پلانے والا وہ ہے، جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدسی حدیث نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندو تم سب بھوکے ہو، کھانا اسے ملتا ہے جسے میں کھلاؤں، تم سب ننگے ہو، لباس اسے ملتا ہے جس کو میں دوں،
اور تم سب بے ہدایت ہو، ہدایت اسے ملتی ہے جس کو میں ہدایت دوں۔ ہدایت دینے والا اللہ، لباس دینے والا اللہ، پانی پلانے والا اللہ، کھانا دینے والا اللہ۔ جب یہ سارے کام اللہ رب العزت کرتا ہے تو اب بندگی کا حق بھی اسی کا ہے کہ بندگی کرتے ہوئے، غلامی کرتے ہوئے، شکر گزاری کرتے ہوئے جبین نیاز جھکائی جائے تو صرف اللہ رب العزت کے سامنے۔ اور اگر کوئی آڑا وقت آ جائے، کوئی مشکل پیش آ جائے، انسان کسی مصیبت میں پھنس جائے تو اس وقت مدد کے لیے بھی صرف اللہ کو پکارا جائے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو انسان کی مدد کو پہنچ سکے، جو انسان کی مشکل کو حل کر سکے اور جو انسان کی دستگیری کر سکے۔ اب لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنے کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی ضرورت پیش آئے، جب کوئی حاجت پیش آئے تو اللہ رب العزت کے سامنے انسان جھولی پھیلائے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے۔ بندگی اس کی کرے، نیاز مندی اس کے سامنے ظاہر کرے، اس کا شکر گزار اور اس کا وفادار بندہ بن کے زندگی گزارے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کا اولین حکم ہے اور یہی ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں بصیرت حاصل کرنی اپنے دین، ہمیں بصیرت حاصل کرنی چاہیے اپنے دین کے اندر، اور دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور لا الہ الا اللہ کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں تو لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی تسبیحیں تو پڑھتے ہیں، لیکن ان کا عمل لا الہ الا اللہ کے سراسر خلاف ہوتا ہے۔ ہر قدم ان کا لا الہ الا اللہ کی نفی کرتا ہے۔ اور اگر انسان علم کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے تو لا الہ الا اللہ واقعتاً وہ چیز ہے کہ اس کے پڑھنے والا پھر اس کائنات کے اندر کبھی ذلیل و خوار نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ مجھے پڑھنے کے لیے کوئی چیز دے کہ تیرا نام لے کر میں تیرا ورد کروں، میں تیرا ذکر کروں، تجھے پکاروں، مجھے کوئی ایسی خاص چیز عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ لا الہ الا اللہ کلمہ بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی بتایا، اور انہوں نے کہا یا اللہ ساری مخلوق ہی لا الہ الا اللہ پڑھتی ہے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ کے اندر وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے، اس کے اندر وہ وزن ہے کہ اگر اللہ رب العزت جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہے ساری ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور یہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں ہو، یہ لا الہ الا اللہ سب سے بھاری ہے۔ اور اگر یہ زمین و آسمان کا مادہ، یہ زمین و آسمان کا مادہ سارا اکٹھا کر کے اس کو ایک حلقے کی شکل میں جمع کر دیا جائے، ایک رنگ بنا دیا جائے بے جوڑ، اور ایک حلقہ بنا دیا جائے اس کا جس کے اندر کوئی جوڑ نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لَفَصَمَتْهُنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کے اندر یہ طاقت ہے، اس کے اندر یہ قوت ہے کہ یہ اس حلقے کو توڑ کے رکھ سکتا ہے۔ یہ قوت، یہ وزن اس لا الہ الا اللہ کے اندر کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اس کا علم ہو، جب انسان کو اس کا ادراک ہو کہ میں لا الہ الا اللہ کہہ کر کیا اقرار کرتا ہوں، کیا عہد کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کہنے کا معنی یہ ہے کہ اب یہ سر اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں جھکے گا، کسی کے لیے نہیں جھکے گا۔ لوگوں کی عادت ہے سلام کرتے ہیں تو ایسے گھٹنوں تک جھک جاتے ہیں، قدموں تک جھک جاتے ہیں، اور بعض نادان تو قدموں میں سر رکھ دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملتا ہے اَيَنْحَنِي لَهُ، اس کے لیے جھکے، جھک کر سلام کرے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ سر اللہ رب العزت نے بنایا ہے، یہ صرف اللہ کے لیے جھکے گا، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں جھکے گا۔ نہ اللہ کے سوا کسی کے لیے سر جھکایا جا سکتا ہے، نہ کسی کو رکوع کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، نہ کسی بادشاہ کو، نہ کسی زندہ کو۔ اور یہ کیسے نادان لوگ ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور پھر مردوں کو سجدہ کرتے ہیں، پھر درختوں کو سجدے کرتے ہیں، پھر دیواروں کو سجدے کرتے ہیں، پھر حجروں کو سجدے کرتے ہیں، پھر خانگاہوں کو سجدے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کلمے کو نہیں سمجھتے، نادان ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگوں کو اس کلمے کے مفہوم سے آگاہ کیا جائے، اور آج بھی اگر کلمے کا مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں لو جی یہ کسی کو اللہ کے سوا مانتے ہی نہیں،
بھئی اللہ کے سوا کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کے بندے، اللہ کے پیارے، اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول، یہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ان بندوں کو آپ اللہ کے ساتھ اللہ کا برابر کا شریک مان لیں، یا اللہ کی خدائی میں ان کو حصے دار مان لیں، یا یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے اختیارات دے کر اپنے ساتھ بٹھا لیا ہے، تو یہ ہم نہیں مانتے، یہ ہم نہیں مانتے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس کے اختیارات میں ساجی اور شریک ہو، جو اس کی خدائی میں حصے دار ہو۔ اللہ رب العزت نے کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بندے، بے شک یہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی یہ بندگی کر کے اس کے اتنے پیارے اور چہیتے بن جاتے ہیں کہ وہ ان کو اپنی خدائی کا حصے دار بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حقیقت بیان فرمائی، ضرب لکم من انفسکم مثلا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے اندر سے تمہیں ایک مثال دے کر حقیقت سمجھاتے ہیں۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کی تمہیں مثال دے کر بیان فرماتے ہیں، تمہیں حقیقت سمجھاتے ہیں کہ تم تو اپنا کسی کو شریک بننے نہیں دیتے، حالانکہ تم محتاج ہو، ذمہ دار محتاج ہے، کاشتکاروں کے بغیر، راہکوں کے بغیر، مزدوروں کے بغیر اپنے کھیت سے پیداوار نہیں لے سکتا۔ وڈیرا ذمہ دار جب تک کارکن نہ ہو اپنے کھیت سے کھلیان نہیں لگا سکتا، لیکن وہ اپنا کوئی شریک نہیں بناتا اپنے ان کارکنوں میں سے، اپنے ان کاشتکاروں میں سے، راہکوں میں سے کسی کو اپنا شریک نہیں بناتا۔ اللہ رب العزت تو کسی کا محتاج نہیں، اس کو تو کسی کی ضرورت نہیں، وہ اپنی بادشاہی کو چلانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں، بے نیاز ہے، وہ خود ہی سارے نظام کو چلاتا ہے، اسے کیا ضرورت ہے کسی کو اپنا شریک بنانے کی؟ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء۔ تم ان کو اپنا شریک بناتے ہو، تم تو بناتے نہیں ہو کسی کو اپنا شریک، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں ان کو اپنا شریک بناؤں؟ مجھے تو کسی کی محتاجی بھی نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کے بندے ضرور ہیں، لیکن یہ اللہ سے مانگنے والے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ یہی سبق دیا ہے کہ جس سے ہم مانگتے ہیں اس سے مانگو، جس سے ہم مانگتے ہیں اس سے مانگو۔ اور اللہ کے بندوں نے ہمیشہ لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھایا ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور جو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم سے مانگو یا بندوں سے مانگو، زندوں سے مانگو یا مردوں سے مانگو، یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ اللہ کا راستہ لوگوں کو نہیں بتاتے۔ جو اللہ کے بندے ہیں وہ لوگوں کو اللہ کا راستہ بتاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے۔ اللہ رب العزت نے جہاں بہت اونچے مقام پر اپنے پیارے پیغمبر کا ذکر کیا، وہاں عبدہ کہا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ جہاں بھی کوئی اعلیٰ مقام آیا، معراج کے مقام کا، اسراء کا، اور اسی طرح قرآن کے نازل کرنے کا، وحی کرنے کا، جس کا بھی ذکر کیا عبد کے ساتھ ذکر کیا کہ اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، اس کو قرآن عطا فرمایا، اس کو راتوں رات بیت اللہ سے لے کر اقصیٰ کی مسجد تک کا سفر کروایا، اور پھر وہاں سے آگے معراج کروایا، ساتوں آسمانوں سے اوپر تک کا سفر کروایا۔ ہر جگہ پر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عبد کے ساتھ کیا۔ یہ بندگی سب سے اونچا مقام ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم چھوٹی عمر میں، دودھ کی عمر میں فوت ہو گئے۔ 18 ماہ ان کی عمر تھی، 18 مہینے یا 17 مہینے ان کی عمر تھی، دودھ کی عمر میں فوت ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا ان کے فوت ہونے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی میت کو ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم بیٹے تیری جدائی کا غم ہے، لیکن منہ سے ہم کوئی کلمہ نہیں ایسا کہتے جو اللہ کو ناراض کرنے والا، لا نقول الا ما یرضی ربنا۔ اور اللہ کا کرنا کہ جس دن ابراہیم بیٹے کی وفات ہوئی اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا، سورج کو گرہن لگ گیا، مدینے کے اندر سورج کو گرہن لگ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن کی نماز پڑھی اور خطبہ دیا، اور لوگوں نے باتیں کی، کیا کہنے لگے
کہ جی آج پیغمبر کے گھر میں افسوس تھا، سوگ تھا، دکھ تھا، اس سوگ اور افسوس اور دکھ کا اظہار آسمانوں پر بھی کیا گیا، آج سورج گہنا گیا ہے۔ لوگوں نے یہ باتیں کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی، آپ تک یہ بات پہنچی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، خطبے میں یہ ارشاد فرمایا، لوگو ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کی قدرت کی، اس کی حکمت کی، اس کی ربوبیت کی، اس کی عظمت کی نشانیاں ہیں۔ یہ کسی کے مرنے اور کسی کے جینے پر نہ یہ گہناتے ہیں اور نہ ان کی روشنی ماند ہوتی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، جب چاہے گہنا دے، جب چاہے ان کی روشنی کو پورا کر دے، اس میں کسی کے مرنے جینے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ کے بندے لوگوں کو اللہ کا راستہ بتاتے ہیں۔ ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا، اللہ کے رسول ماشاء اللہ وشیتا، کام تو وہ ہوگا جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھک گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھک گیا، اور آپ نے فرمایا، اجعلتنی للہ ندا، اور تو نے مجھے خدا کا شریک بنا دیا، جو یہ کہا کہ کام وہ ہوگا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہے کہ کام وہی ہوگا جو اکیلا اللہ چاہتا ہے، جو اکیلا اللہ چاہتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے بندوں کا راستہ، اللہ کے کامل بندے، اللہ کے محبوب بندے اور سارے بندوں کے سردار بندے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بندگی کا راستہ دکھایا ہے، اور میرے بھائیوں یہی صراط مستقیم ہے۔ آپ نماز میں دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، تو صراط مستقیم کیا ہے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، اللہ فرماتے ہیں میری بندگی کرو، یہ ہے صراط مستقیم۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، ان اللہ ربی و ربکم، اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو مضبوطی سے تھام لینا، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، جس نے اللہ کو تھام لیا اسے صراط مستقیم مل گیا، اور جن کو اللہ نہیں ملا، جو اللہ کی بندگی سے محروم ہیں، اللہ کی معرفت سے محروم ہیں، ان کو صراط مستقیم نہیں ملا، بھٹکتے پھرتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، کبھی زندوں کے سامنے، کبھی مردوں کے سامنے، کبھی وڈیروں کے سامنے، اور کبھی اللہ اکبر چوروں کے سامنے اور ڈکیتوں کے سامنے ذلیل ہوتے پھرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صراط مستقیم یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ یہ سبق پلے باندھ کے جائیں۔ آج علماء کرام مختلف رنگوں میں اور مختلف اسلوبوں میں، مختلف پیرایوں میں اور مختلف طریقوں سے آپ کو یہ حقیقت سمجھائیں گے، یہ پلے باندھ لیں۔ یہ سبق ایسا ہے، اگر آپ نے اسے سمجھ لیا اور اسے پلے باندھ لیا تو انشاءاللہ العزیز بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کا اعلان یہ ہے کہ میرے بندے، تو گناہ جتنے تو چاہے کر کے آ جا، یہ زمین و آسمان کی فضا تیرے گناہوں سے بھری ہوئی ہو، اتنے گناہوں کے انبار لے کے آ جا، لیکن شرط یہ ہے کہ تو نے میری بندگی کی ہو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو، تو میں تیرے گناہوں کو بخشنے کے لیے اتنی رحمت، اتنی مغفرت، اتنی بخشش لے کے آ جاؤں گا، میں تیرے سارے گناہ بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، میری بندگی کی ہو، میری توحید کو مانا ہو، صراط مستقیم کے اوپر چلا ہو، شرط یہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھیں، اس کی حقیقت سمجھیں اور لوگوں کو سمجھائیں، اس کے علم کو عام کریں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، دین اسلام علم کا دین ہے، توحید کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، اور لا الہ الا اللہ کو سمجھ کر پھر اس کے اوپر پکے ہو جانا چاہیے، اس کے اوپر جم جانا چاہیے، اور انسان اس کے اوپر اگر پکا ہو جائے تو پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ توحید انشاءاللہ العزیز انسان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اور دوسری چیز، یہ دین عمل کا دین ہے، یہ بے عملی کا دین نہیں۔ یہ دین ایسا نہیں کہ آپ صرف ایک نظریے کو، ایک فکر کو
اور ایک تصور کو ذہن میں بٹھا کر یہ کہیں کہ میں نے ایک نظریہ قبول کر لیا ہے، اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، یہ دین عمل کا دین ہے، یہ دین عمل کا دین ہے۔ اپنے ماننے والوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس دین کے اوپر چلو، بلکہ دین کہتے ہی فرما برداری کو ہے۔ دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے۔ اور دین کا معنی ہوتا ہے کسی کو بڑا سمجھ کر اس کی غلامی اختیار کر لینا اور اس کے حکم کو مان لینا اور اس کی بڑائی کو تسلیم کر کے اس کا فرما بردار بن جانا۔ مخلصین لہ الدین فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہی اللہ نے حکم دیا ہے کہ دین کو، بندگی کو، اطاعت کو، فرما برداری کو اس کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو۔ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے کہ بندے اس کے وفادار بنے، اس کے شکر گزار بنے، عمل کرنے والے بنے۔ صرف نظریہ اور صرف ایک ذہنی تصور یہ نہیں ہے دین، بلکہ دین عمل کا نام ہے، علم کے ساتھ عمل کا نام ہے۔ اور عمل اللہ رب العزت کے ہاں کون سا قبول ہوتا ہے؟ اللہ کے ہاں کون سا عمل قبول ہے؟ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں ڈھیر سارا عمل کر لوں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے میں ڈھیر سارا عمل کر لوں، اپنی مرضی کا عمل کرے، لوگوں کے رواج کے مطابق عمل کرے۔ جیسے کوئی کرتا ہے، کسی علاقے کا رواج ہے، کسی جگہ کی رسم ہے یا کسی برادری کا طریقہ ہے، اس کے مطابق عمل کر لے اور کہے کہ اللہ خوش ہو جائے گا، عمل کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ نہیں۔ اللہ رب العزت نے عمل کے لیے ہمارے سامنے ایک نمونہ رکھا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنا کر، انہیں مرشد بنا کر، انہیں اسوہ اور رہنما بنا کر اللہ رب العزت نے بھیجا ہے کہ بندگی کا عمل تم نے کس طرح کرنا ہے، جیسے میرا عبد کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے ہیں، اس طرح تم نے عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اور کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو چھوڑ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہٹ کر کوئی عمل کرتا ہے، لوگوں نے نمازیں بنائی ہوئی ہیں، کوئی نماز معکوس بنائی ہوئی ہے، اور کوئی 1000 رکعت کی نماز بنائی ہوئی ہے، اور کوئی 100 رکعت کی نماز بنائی ہوئی ہے، اور کوئی ذکر بنائے ہوئے ہیں دم کشی کے لیے، کہتے ہیں جی اس کے ساتھ قلب جاری کرتے ہیں اور اس کے ساتھ انسان کے قلب کو ایسی روشنی ملتی ہے کہ اسے غیبی چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ لوگوں نے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتائی ہیں نہ انہوں نے کی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کو یہ عمل نہیں چاہیے۔ یہ قلب جاری کرنے والے، یہ قلب روشن کرنے والے، یہ انکشاف کرنے والے، مکاشفے کے لیے، کشف کے لیے اور الہام کے لیے اور فلاں کے لیے اور فلاں کے لیے، ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ بندگی اس طرح کریں جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ سامنے رکھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ یہ دین اسلام علم کا دین ہے اور عمل کا دین ہے۔ دین علم کا دین ہے اور دین عمل کا دین ہے۔ علم قرآن اور سنت کا علم۔ ہماری دعوت یہ ہے کہ لوگوں قرآن اور سنت پڑھو، قرآن اور سنت سمجھو، قرآن اور سنت کو جانو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ یہی دعوت ہے ہماری، قرآن اور سنت کی دعوت، قرآن و سنت کو سمجھنے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی دعوت، اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی دعوت ہے۔ ہم کسی فرقے کی دعوت نہیں دیتے، کسی جماعت کی دعوت نہیں دیتے، کسی امام کی دعوت نہیں دیتے، کسی گروہ کی دعوت نہیں دیتے، کسی علاقے کی دعوت نہیں دیتے، کوئی دعوت نہیں ہے ہماری۔ ہماری دعوت صرف علم اور عمل کی دعوت ہے، وہ قرآن اور سنت کے علم کی دعوت ہے، قرآن اور سنت پر عمل کی دعوت ہے۔ یہ دعوت ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنا چاہیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے علم اور عمل کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ظاہر بات ہے کہ یہ علماء کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ یہ کام علماء کریں گے، لوگوں کو دین کا علم بتائیں گے۔ اگر علماء نہ ہوں گے تو لوگ کہاں سے رہنمائی لیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت علم اس طرح نہیں اٹھاتا کہ کسی کو دے کر پھر اسے واپس لے لے، کسی کو علم دے کے اس سے چھین لے۔ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا،
اللہ رب العزت دے کر علم نہیں چھینتا، لیکن علم کیسے کم ہوتا ہے؟ لیکن علم کم ہوتا ہے علماء کے اٹھ جانے سے. جب علماء نہیں رہتے تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ بے علموں کو رہنما بنا لیتے ہیں، جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اس لیے علم بھی لوگوں کو علماء بتائیں گے، اور علم پر عمل کرنا بھی لوگوں کو علماء بتائیں گے. علماء بتائیں گے لوگوں کو علم پر عمل کرنا. علم کی دعوت، عمل کی دعوت یہ علماء کے ذریعے زندہ رہتی ہے. اور علماء کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ علماء پیدا ہوتے ہیں ان علمی مرکزوں کے اندر، ان دینی مدارس کے اندر. یہ دینی مدارس یہ علماء پیدا کرتے ہیں، علماء کی تربیت کرتے ہیں، علماء تیار کرتے ہیں جو لوگوں کو اس دین کے علم کی بھی روشنی فراہم کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے اس علم کا عملی نمونہ بھی پیش کرتے ہیں. آج ہمارا ملک الحمدللہ خوش قسمت ہے اس اعتبار سے کہ یہاں دینی مدارس قائم ہیں اور علماء کی کھیپ موجود ہے، جنہوں نے اس ملک کے اندر اس علم کی روشنی کو اور اس عمل کے نمونے کو زندہ اور قائم رکھا ہوا ہے. آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک عالم، ایک سے بڑھ کر ایک خطیب، ایک سے بڑھ کر ایک واعظ ملتا ہے، اور آپ کو ماشاءاللہ متشرع اور متدین اور ملتزم علماء ملتے ہیں آپ کے دینی فریضوں کو، آپ کی امامت کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے، دینی فریضوں کو سر انجام دینے کے لیے. وگرنہ جن ملکوں میں دینی ادارے نہیں ہیں، وہاں یہ دینی ادارے نہیں ہیں، وہاں جائیے کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی داڑھی منڈا ہوا ہے، کسی نے ٹائی باندھی ہوئی ہے، کسی نے پینٹ پہنی ہوئی ہے، اور اس نے کوٹ پہنا ہوا ہے اور وہ جمعہ پڑھا رہا ہے اور وہ خطبہ دے رہا ہے. کس لیے؟ وہاں دینی ادارے نہیں ہیں. ایسے لوگ وہاں دین کے ان کاموں کی امامت اور ان کاموں کی انجام دہی کا کام کر رہے ہیں. آپ کا یہ ملک یہاں اللہ کے فضل سے علماء کی قربانی ہے کہ انہوں نے روکھی سوکھی کھا کے اس مسند کو نہیں چھوڑا. ممبر و محراب کی وراثت سے یہ دستبردار نہیں ہوئے. انہوں نے لوگوں کے تانے سن لیے، لوگوں کے دھکے کھا لیے اور لوگوں کے الزام سن لیے، لیکن یہ ممبر و محراب سے الگ نہیں ہوئے. انہوں نے یہ مسند نہیں چھوڑی. یہ علماء تقدیر کے اور شکر کے مستحق ہیں، اور اسی طرح آپ لوگ بھی اس تقدیر کے مستحق ہیں کہ آپ نے بھی علماء کا ساتھ دیا ہے. ان مسجدوں کے اندر، ان مدرسوں کے اندر بیٹھے ہوئے علماء کو آپ نے سپورٹ کیا ہے، آپ نے ان کا ساتھ دیا ہے، ان کی بات سنی ہے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو اللہ کے فضل سے یہ دین کا علم و عمل کا سلسلہ جاری ہے. اللہ اس کو جاری رکھے، اس کو قائم رکھے، اس کو برکت اور ترقی عطا فرمائے. اور جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں دینی اداروں کو محدود کرنے کی، انہیں مقید کرنے کی، اور علماء کو زندگی سے ہٹانے کے لیے اور انہیں بے دخل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت ان کو سمجھ اور فہم عطا فرمائے، انہیں ہدایت نصیب فرمائے. اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ رب العزت ان کو اٹھا کر ان کی جگہ پر کوئی اور اچھے لوگ لے آئے. انشاءاللہ یہ ادارے قائم رہیں گے، اور آپ لوگوں نے انشاءاللہ ان اداروں کا خادم بننا ہے، ان اداروں کا ساتھ دینا ہے. ہر حالت میں ان اداروں کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. آپ نے علماء کا ساتھی بننا ہے، ان اداروں کی سرپرستی کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے. یہ دین علم اور عمل کا دین ہے، اور علم و عمل علماء کے ساتھ زندہ رہتا ہے، اور علماء جو ہیں یہ دینی مدارس کے ساتھ وجود میں آتے ہیں. اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان دینی مدارس کی سرپرستی کریں اور ان کی خدمت کریں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اور میں کوئی خطیب نہیں ہوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری روکھی سوکھی باتیں بڑی توجہ اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر سنی. اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے لیے بھی عمل کی راہیں آسان فرمائیں. اور آپ یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ جہاں آپ نے جانا ہے قرآن و سنت کی دعوت دینی ہے، علم کی دعوت دینی ہے، عمل کی دعوت دینی ہے. ہم کوئی فرقہ نہیں، ہماری کوئی شخصیت نہیں کہ آؤ اس کے پیچھے لگ جاؤ. نہیں، کسی شخصیت کی دعوت نہیں، کسی کے باپ دادا کی، کسی عالم کی، کسی امام کی. ہماری دعوت ہے اللہ کی بندگی کرو. تم اللہ کے بندے ہو، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کا کلمہ پڑھا ہے، وہ تمہارے دین کے امام ہیں، اور وہ امام الاولین والآخرین ہیں، وہ سید المرسلین ہیں، سید ولد آدم ہیں. جب وہ ہمارے امام ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور امام کی ضرورت نہیں. وہ ہمارے امام اور پیشوا ہیں، ان کی امامت اور پیشوائی پر چلو.
اور عمل وہ اختیار کرو جو مدینہ منورہ کی مہر سے تم تک پہنچا ہے. وہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے بغیر کوئی عمل کوفے کا ہو، بغداد کا ہو، دیوبند کا ہو، بریلی کا ہو، ڈیرے کا ہو، ملتان کا ہو، کہیں کا ہو، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ کراچی کا ہو یا رائے ونڈ کا ہو، جب تک اس پر مدینے کی مہر نہیں ہے. عمل علیہ سکۃ نبویۃ وضرب المدینۃ اشرف البلدانی. اس عمل کو اپنائیں، دین کے علم کے چاہنے والے بنے، علماء کے خادم بنے اور دین کے عمل کو فروغ دینے والے بنے اور دینی مدارس کے خادم بنے، علماء کے ساتھی بنے. اللہ رب العزت اس مرکز کو، مرکز توحید کو قائم دائم رکھے، اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور محترم فضیلت الشیخ حضرت قاری عبدالرحیم صاحب کلیم حافظہ اللہ اور جو ان کے رفقا ہیں، ان کے احباب ہیں یہاں، ان کے معاونین اور محسنین اور ان کے ساتھ یہاں جو کارکن ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی صلاحیتوں میں برکت دے، ان کی زندگیوں میں برکت دے، علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.